امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی سے متعلق ایران کا جواب ناقابل قبول قرار دیے جانے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت 4.2% اضافے کے ساتھ فی بیرل $105.50 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 4.7% بڑھ کر فی بیرل $99.90 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ جنگ ختم کرنے کی شرائط پر اتفاق نہ ہونے کی اطلاعات پر ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں منفی رجحان۔ ٹوکیو کا نکئی انڈیکس 1.1% نیچے آ گیا۔ شنگھائی انڈیکس میں 0.3% کمی۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 1.3%، ساؤتھ کوریا کا کوسپی انڈیکس 1.1% نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ ممبئی اسٹاک میں سینسیکس انڈیکس 1.5 اور نفٹی 50 1.3% گراوٹ کا شکار۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی۔ 100 انڈیکس 1,71,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے آ گیا۔ دوران کاروبار 1532 پوائنٹس تک کمی دیکھی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا ایران کا جواب قابل قبول نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ ملبے تلے دبے افزودہ یورینیم کے پاس کوئی گیا تو اسے اڑا دیں گے۔ اس سے پہلے ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا جواب پاکستان کو بھجوایا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی متن کا تفصیلی جائزہ لینے اور تمام پہلوؤں پر غور کے بعد ہی جواب دیا گیا۔ تہران کے جواب میں خاص طور پر جنگ کے خاتمے اور خلیج سمیت آبنہ ہرمز میں بحری سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ تسنیم نیوز نے دعویٰ کیا ہے ایران کا کہنا ہے ٹرمپ کی جانب سے جواب مسترد کرنا بے معنی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایران میں کوئی بھی ٹرمپ کو خوش کرنے کے تجاویز نہیں بناتا۔ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ امریکہ سے مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں، سفارتی کوششوں کا واحد مقصد ایرانی مفادات کا دفاع ہے۔ جنگ بندی کے باوجود ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے۔ ایرانی قوم کے تعاون سے تمام مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ ایران نے اپنی جوہری تنصیبات ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران افزودہ یورینیم کی بلند سطح کم کرنے پر تیار ہو گیا۔ ایران نے انتہائی افزودہ یورینیم تیسرے ملک منتقل کرنے اور آبنہ ہرمز بتدریج کھولنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران کی طرف سے آبنہ ہرمز مکمل کھولنے کے لیے امریکی ناکہ بندی اور جنگ کے خاتمے کی شرط رکھتی۔ ایران کا کہنا ہے عالمی ضمانتوں کے بغیر آبنہ ہرمز نہیں کھل سکتی۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی سرکاری ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ کہا جوہری مواد سے متعلق امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے اہم نکات غلط ہیں۔ جواب کا اصل متن تھا تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا نیتن یاہو سے ایران کے جواب کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی بات کی۔ ٹرمپ نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ ایران سے مذاکرات جاری رکھیں گے یا فوجی کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایران سے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، افزودہ یورینیم نکالنے کے لیے امریکی فوج ایران میں داخل ہوگی۔ ٹرمپ نے انہیں واضح طور پر کہا ہے ہم اپنی فوج ایران میں داخل کریں گے۔ ایران میں جوہری مواد اب بھی موجود ہے اور افزودگی کے مراکز کو ختم کرنا باقی ہے۔ جنگی بحری جہازوں کی تعیناتی سیکیورٹی مشن ہے۔ یہ سیکیورٹی مشن ایران سے ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے آبنہ ہرمز میں بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کبھی بھی آپشن نہیں تھا۔ فرانس کا ابتدا سے یہی موقف رہا ہے۔ برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک خصوصی مشن قائم کیا گیا ہے۔ فرانس کی ایران سمیت خطے کے ملکوں اور امریکہ سے مشاورت کے ذریعے تنازعات کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری، کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 2 طبی اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید۔ مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 2846 افراد شہید ہو چکے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ، اسرائیلی فوج کی لبنان کی سرحد پر اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق۔ بیان میں کہا فوجی اہلکار لبنان کی سرحد کے قریب جھڑپ کے دوران مارا گیا۔ پاکستانی شاہینوں کا غلبہ، بھارتی طیاروں کا ملبہ، یہ ہے جنگ کا مختصر خلاصہ۔ 10 مئی کو پاکستان کی سچ کے بیانیے کی فتح ہوئی۔ ہمارے شاہینوں کی جرأت اور فتح میزائل کے نشانے نے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یادگار پاکستان پر مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ صدر مملکت، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف کو سلام۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی خراج تحسین۔ کہا ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ جاری رہتی تو اس کا انجام بھیانک ہوتا۔ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوخ کرنے کا اعلان۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر GHQ میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت پاکستان سے روایتی جنگ ناممکن تصور کرتے ہوئے پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے۔ افغانستان سے ایک ہی مطالبہ ہے، اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے مراکز ختم کرے۔ دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں، انتہائی خطرناک، تکلیف دہ اور دور رس ہوں گے۔ پاکستان آج اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ پاکستان کی ہر داستان کشمیری بہن بھائیوں کے بغیر ادھوری ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ Armed Forces under the dynamic leadership of Field Marshal Syed Asim Munir gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. Pakistan Air Force downed 8 enemy aircraft. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی فوج نے اپنی مہارت ثابت کی۔ صدر آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کر کے آبی دہشت گردی کی۔ پانی ہمارے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے۔ پاکستان نے عالمی امن کے لیے عملی اقدامات کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ گلگت بلتستان میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے نون لیگ کے صدر حافظ حفیظ الرحمان سمیت 7 امیدواروں کو شوکاز جاری کر دیا۔ کل دوپہر 2 بجے ڈی سی گلگت کے دفتر میں ذاتی طور پر یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے کہا وضاحت پیش نہ کرنے پر الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لیگی قیادت نے 7 مئی کو وزیر اعظم کے دورے کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ NOC کی شرائط کو نظر انداز کیا گیا۔ کوئٹہ میں لکپاس کسٹم ویئر ہاؤس میں خوفناک آتش زد کی۔ 25 گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ شدید دھوئیں کے باعث علاقے میں سانس لینا دشوار۔ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس، بیٹریاں اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔ انتظامیہ موقع سے غائب ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے امور کا جائزہ اجلاس۔ GB آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام سے متعلق کام تیز کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا IT شعبے کا فروغ، برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نوجوانوں میں IT میں بے پناہ استعداد موجود ہے جس سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ IT شعبے میں شہری اور دیہی علاقوں کا فرق ختم کیا جائے۔
ملک میں مصالحتی عدالتوں کا ڈھانچہ موجود ہے، تنازعات کے حل کا متبادل نظام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا سیمینار سے خطاب، کہا تنازعات کے حل کے متبادل نظام کو مضبوط بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ اے ڈی آر کے ذریعے سائلین کے لیے وقت اور سرمایہ کی بچت ممکن ہے۔ تنازعات کے حل کے مؤثر متبادل نظام سے عدالتوں پر مقدمات کے بوجھ میں کمی آئے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاقی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی کی سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، کہا کنٹرول روم کو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنایا منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو بنایا جائے، محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر داخلہ کو آذربائیجان کے ہم منصب کا مراسلہ، بنو میں دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، آذربائیجان دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کی مستقل حمایت کرتا ہے۔ گوادر پورٹ پر ٹیرف میں نمایاں کمی کا اعلان، انٹرنیشنل ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز پر پورٹ چارجز میں 40%، کنٹینر بردار جہازوں کی برتھنگ فیس میں 25% کمی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں ٹرانزٹ کنٹینر کارگو پر پورٹ چارجز 31% تک کم کر دیے گئے۔ جنرل کارگو کے لیے 1 ماہ کی مفت اسٹوریج سہولت متعارف، ٹرانزٹ اور ٹرانس شپمنٹ کارگو لانے والے جہازوں کو بڑا ریلیف دیا جائے گا۔ گوادر کو علاقائی لاجسٹکس کا مرکز بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سپریم کورٹ نے حق مہر میں دی گئی جائیداد کی منتقلی سے متعلق اہم قانونی اصول طے کر دیے، کہا مشترکہ جائیداد کا کوئی بھی حصے دار اپنے موروثی حصے سے زائد جائیداد منتقل نہیں کر سکتا۔ شوہر مشترکہ جائیداد میں صرف اپنے حصے کی حد تک حق مہر دے سکتا ہے۔ نکاح رجسٹرار اور نکاح خواں کو حق مہر میں درج جائیداد کی ملکیت کی تصدیق کرنے کی ہدایت، نکاح نامہ میں جائیداد کی ملکیت کا الگ کالم شامل کرنے کا حکم۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، آئی ایس پی آر نے نیا نغمہ تو یاد رکھی جاری کر دیا۔ نغمے نے عوام کا دل جیت لیا۔ مارکہ حق میں کامیابی پر یہ نغمہ مسلح افواج اور غیور قوم کے عزم کی نمائندگی کرتا ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ میں لیگی ایم پی ایوب خان گادھی کے ڈیرے پر فائرنگ، دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ واقعے میں 4 افراد جاں بحق اور لیگی ایم پی سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ خاندانی رنجش کے باعث پیش آیا۔ گجرات کے نادرا آفس میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا اور خودکشی کر لی۔ پولیس کا کہنا ہے بلال اور امبر نادرا آفس میں ملازمت کرتے تھے، دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی۔ شوہر نے طیش میں آ کر یہ قدم اٹھایا۔ لاہور کے علاقے ریس کورس میں ٹریکٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق، شناخت 45 سال کے شاہد، 35 سال کے محسن اور 26 سال کے عدنان کے نام سے ہوئی۔ کراچی میں رینجرز کا مجاہد کالونی میں چھاپا، اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث 5 ملزمان گرفتار۔ ملزمان شادی ہال اور شاپنگ مالز کے باہر ریڑھی لگا کر وارداتیں کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے۔ خیبر پختونخوا میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج داخل ہوگا، شدید بارشوں اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ سوات، چترال، دیر، کوہستان سمیت بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ، پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر برقرار، سکھر اور دادو میں درجہ حرارت 45، تربت، نواب شاہ اور سبی میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ لبنان میں بھی اسرائیل نے کیمیکل بم برسائے، زخمی شہریوں کے جسم سے دھاتی ذرات برآمد۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے باریک دھاتی ٹکڑے دھماکے کے وقت جسم میں داخل ہو کر پھیل جاتے ہیں اور انسانی اعضاء کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ زخمیوں کے علاج میں انتہائی مشکلات پیش آتی ہیں۔
یہ ذرات جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں۔ غزہ اور اردن میں بھی اسرائیل کیمیکل بموں کا استعمال کر چکا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ ٹیسٹ کا چوتھا روز، میزبان ٹیم کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری، مجموعی برتری 100 سے زائد رنز کی ہو گئی۔ پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 386 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ مچل مارش قیادت کریں گے۔ آئی پی ایل پلے آف کھیلنے والے کھلاڑی ون ڈے سیریز کا حصہ نہیں ہوں گے۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز 30 مئی سے شروع ہوگی۔ پہلا ون ڈے پنڈی، بقیہ 2 میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اور بارسلونا نے میڈرڈ کو ہرا کر پھر لا لیگا کا ٹائٹل جیت لیا۔ ایل کلاسیکو میں بارسلونا نے یک طرفہ مقابلے میں ریال میڈرڈ کو شکست دی۔ ریش فورڈ نے 9ویں منٹ میں گول داغ کر برتری دلوائی۔ ٹورس نے 18ویں منٹ میں میچ کا دوسرا اور فیصلہ کن گول سکور کیا۔ بارسلونا نے 29ویں بار لا لیگا کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔